پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا آغاز کیا، انفرادی طور پر مکہ کے لوگوں کو دعوت دی، تو سب سے پہلے اگر کسی نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور اس دنیا کے سب سے افضل اور اعلیٰ انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد ہیں۔ اس بات پر امت کا بھی اجماع، صحابہ کرام کا بھی اجماع، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف تو حاصل تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرف بھی حاصل ہوا کہ اپنے کاروبار کو سمیٹ کر، اپنی تجارت کو سمیٹ کر، اپنے دن اور رات کا زیادہ تر حصہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں لگایا کرتے تھے۔ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو ایک ہی وقت کے اندر زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی، ایک ہی وقت کے اندر جنت کی گارنٹی ملی، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 10 صحابہ کرام، ان میں سے 7 صحابہ، ایک عمر فاروق، ایک علی المرتضیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی 7 صحابہ کرام اگر کسی کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس لوٹے، راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، خواب آیا، اے مکہ کے لوگوں کہاں پھر رہے ہو، جلدی سے جاؤ، مکہ کے اندر احمد نامی ایک نبی آ چکا ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو جا کے اس کی پیروی کر لو۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے، ابوبکر صدیق سب سے پہلے ان کو ملے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پیش کی، فوراً سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اسلام کو قبول کیا۔ امام طبری رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ، شیخ علی محمد الصلابی حافظہ اللہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ مردوں میں سے چوتھے نمبر پر اسلام کو قبول کرنے والے اگر کوئی ہیں تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے چوتھے نمبر پر اسلام کو قبول کیا۔ سابقون الاولون صحابہ کرام میں شامل۔ اور دوسرا اعزاز کیا ملا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے اعزاز حاصل ہونے سے پہلے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کیا۔ ادھر نبوت کا تاج سجایا گیا، اس کی دشمنی، اس کی عناد اور تعصب کے اندر ابو لہب کے بیٹوں نے رخصتی سے قبل ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب نہ جانا کہ ایک نبی کی بیٹی کسی غیر مسلم کے گھر جائے، سب سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق استوار کیا ہے تو بنو امیہ کے چشم و چراغ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں
زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر کسی کا تعلق رشتہ داری کی صورت میں قائم کیا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر بنو امیہ کے چشم و چراغ عثمان ابن عفان کے ساتھ تعلق کو استوار کیا ہے۔ اور یہی بس نہیں، ادھر دعوت بڑھتی گئی، مسلمان اس دعوت کو قبول کرتے گئے، غریب اور نادار بھی اس دعوت کو قبول کرتے گئے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ ان کے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کی والدہ محترمہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ اپنی عقل کھو بیٹھتے تھے۔ سیدہ سمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیوں کو پھیرا جاتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے اوپر لٹا کر گرم پتھر کو رکھا جاتا، اور امیہ بن خلف خود اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قدر مارا جاتا کہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ جاتے۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر آگ کی دنیا دی جاتی، اور اس قدر دی جاتی کہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو مکہ کے اندر سارے کے سارے لوگ عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آج اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس قدر مصائب اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کوئی رحم نہیں کھا رہا، کوئی ان کے اوپر رحم نہیں کر رہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 11 مرد 4 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئیں، اور ان میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان عثمان لأول من ہاجر الی اللہ بأہلہ بعد لوط علیہ السلام کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ رضائے الہی کے لیے اس دین کی خاطر اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے۔ اور لکھا ہے مورخین نے کہ لوط علیہ السلام کے بعد 500 سال کے بعد پہلے یہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اور خالصتاً دین کے لیے اگر کسی ہجرت کی ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، علی المرتضیٰ طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، دیگر صحابہ نے 130 کے قریب صحابہ کرام جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ لیکن عثمان تیری عصمت کا کیا کہنا، تو نے اسلام کے لیے صرف 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ اگر اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو 3 مرتبہ ہجرت کی ہے، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 دفعہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ کسی اور صحابہ رسول کو اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اور یاد رکھنا، اسلام کے 2 واقعے سب سے عظیم واقعے جن کی قدر و منزلت اور کسی واقعے کے ساتھ نہیں ملائی جا سکتی،
کسی اور واقعے کو ان کے ساتھ اس کے شرف مقام کے ساتھ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ایک ہجرت کا واقعہ، ایک معرکہ بدر کا واقعہ۔ ہجرت کا اعزاز اگر حاصل ہوا ہے سب سے زیادہ تو عثمان ابن عفان کو ہوا، اور معرکہ بدر جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے قافلے کو روکنے کے لیے جب قریب پہنچے، عثمان ابن عفان بھی ساتھ ہیں۔ آسمان کے رب نے حکم دیا، تم نے قافلے کو نہیں روکنا، بلکہ آج تم نے کفار کے ساتھ حق و باطل کا معرکہ کرنا ہے۔ حی علی الجہاد کی آواز کانوں میں پڑی۔ مسلمان نوجوان 200 سے زائد نہ تھے، باقی بچوں کو شامل کیا گیا، بڑی عمر کے لوگوں کو شامل کیا گیا، تب جا کے 313 یا 317 لوگ بنے تھے، جن کے بارے میں آسمان کے رب نے بھی کہہ دیا تھا آج کے بعد یہ بدر والے کوئی عمل نہ کرے، آسمان کے رب نے جنت لکھ کر عطا کر دی ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، میرا بھی دل کرتا ہے اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا معرکہ، اس کے اندر میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ کائنات کے تاجدار نے، آسمان کے رب نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حکم کو نازل کیا، اے پیغمبر عثمان سے کہہ دو تم گھر کے اندر رہ کے نبی کی بیٹی کی تیمارداری کرو، آسمان کا تجھے بدر کے غازیوں کے اندر شمار کرے گا۔ یہ احساس کم نہیں۔ ادھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے بعد جب فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کو ان کا حصہ دیا، ایک حصے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، یہ تو ان کو حصہ ملا جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کو ملا جنہوں نے اپنی جان اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کو ملا جو بدر کے غازی ٹھہرے، ان کو ملا جو بدر کے شہداء ٹھہرے۔ لیکن یہ حصہ کس کے لیے؟ فرمایا حصہ عثمان کے لیے ہے، جس کو آسمان کے رب نے مقرر کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، وقت گزرا، 7 ہجری 6 ہجری ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا، میں خواب کے اندر عمرہ ادا کر رہا ہوں، اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لیا، مکہ کی طرف روانہ ہوئے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ ذیقرد مقام پر پہنچے، کفار نے روک لیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوسری روایت کے مطابق خود پیغام بھیجا، عثمان جاؤ، ہماری طرف سے سفیر بن کر جاؤ، مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ ادا کرنے دیجیے۔ مکہ والوں نے کہا، عثمان آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن پیارے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے۔ کہا عثمان بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر عمرے کو ادا نہیں کرے گا۔ محبت کا عالم دیکھو، کیا پیارے پیغمبر کے بغیر میں عمرہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ ادھر کفار نے عثمان ابن عفان کو روکا ہے، ادھر افواہ کو پھیلانے کے عثمان قتل کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، درخت کے نیچے بیٹھے، کہ آج یا تو خون عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، یہاں سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ سارے صحابہ نے خون عثمان کے لیے مر مٹنے کا اعلان کیا، پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔
اور سب سے آخر میں پیارے پیغمبر نے اپنے دوسرے ہاتھ مبارک کو رکھا، فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے۔ آسمان کے رب نے بھی پھر کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتح قریب۔ کہ آسمان کا رب ان صحابہ کرام کے لیے کیسے راضی ہو گیا، کس قدر راضی ہوا ان صحابہ کرام کے ساتھ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جانسار صحابہ جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، بیت رضوان والے جو صحابہ کرام تھے، آسمان کے رب نے ان کو بھی اس طرح معاف کر دیا جس طرح بدر والوں کو معاف کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، آج عثمان کا گھر نبی کی بیٹی سے خالی ہو گیا ہے۔ فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میں محمد کو ام کلثوم کا بھی نکاح دیتا ہوں۔ قدرت کا عجیب منظر، غزوہ تبوک کے بعد ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر وہی آنسو آنکھوں میں لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں تجھ کو ادا کرتا جاتا، یک بجے دیتا جاتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس قدر خوش ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے 1,24,000 مصنف ابن عبدالرزاق کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے، امتی بھی آئے، نہ کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا، نہ کسی نبی کی امتی کو یہ اعزاز حاصل ہوا جو عثمان ابن عفان کو حاصل ہوا ہے۔ سب انبیاء کی بیٹیاں ہوئیں، سب انبیاء کے ان کے پیروکار بھی ہوئے، ان کے صحابہ بھی ہوئے، لیکن کسی نبی نے اپنے ایک امتی کو 2 بیٹیاں نہیں دی ہیں تو پیارے پیغمبر نے عثمان ابن عفان کو دی۔ علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے میں سابقون الاولون میں سے ہوں، میں آل ابی طالب میں سے ہوں، میں بنو ہاشم میں سے ہوں، میں پیغمبر زمان کا رشتہ دار ہوں، سارے ذات مجھ کو حاصل ہیں۔ پیارے پیغمبر نے میرے لیے ہی فرمایا تھا کہ میرے اور آپ کی منزل موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن عثمان جو منزل، جو مقام، جو عزت، جو شرف تجھ کو حاصل ہوا وہ مجھ کو بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ کہ آسمان کے رب کے حکم سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے 2 لکھتے جگہ تجھ کو دی، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کسی غیر کو وہ عزت اور مقام دیا جا رہا ہے جو اگر حقیقی طور پہ دیا جا سکتا ہے تو نبی کو دیا جا سکتا ہے، اور کسی کو اس کے مقام سے اس قدر گرایا جا رہا ہے کہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا، 18 ذی الحجہ کو ممبروں پہ بیٹھ کر غدیر خم کے نام پہ بنو امیہ کے خاندان کو ملعون کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بنو امیہ کے خاندان کو ملعون کہا ہے۔ یارو سادہ سا سوال ہے، جس کے ساتھ ہم تعصب رکھتے ہوں، لڑائی رکھتے ہوں، جس کو برا جانتے ہوں، اس کو اپنی لفظ جگر دی جاتی ہے، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، زینب کا نکاح دیا ہے ابو العاص بن ربیع کو دیا ہے جو بنو امیہ کے خاندان سے ہیں، اور رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح دیا ہے تو عثمان ابن عفان کو دیا ہے جو بنو امیہ کی، اور ایک بیٹی کا نکاح جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو دیا ہے۔
اگر بنو امیہ کا خاندان ملعون ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، شیعہ مورخین کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آج 10 محرم کو کربلا کے جب میدان سجایا جاتا ہے، سکینہ بنت حسین کے نام سے ماتم کیا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ بنت حسین، ذرا تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، شیعہ مورخین کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، انہوں نے اپنا نکاح کس کے ساتھ کیا ہے؟ سکینہ بنت حسین نے اپنا نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پوتے زید کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی دوسری بہن زینب رحمہم اللہ نے اپنا نکاح ان کے دوسرے بھائی عمر کے ساتھ کیا ہے، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے اپنا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ کے بیٹے حبان کے ساتھ کیا ہے۔ پوری دنیا کے سیاروؤں کو چیلنج ہے، کوئی سیاہ دل والا کہ اس بات کو جھٹلا کے دکھائے، جس گھر میں خالائیں آئی ہیں اس گھر میں بھتیجیاں بھی آئی ہیں، اس گھر کے اندر بھانجیاں بھی آئی ہیں۔ اگر یہ خاندان ملعون تھا تو پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیوں دیا؟ اگر یہ خاندان ملعون تھا تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹیوں نے اپنا نکاح اس خاندان کے اندر کیوں کیا تھا؟ اگر یہی بات ہے، اگر یہی وجہ شرف کی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے پیغمبر نے اس وقت اب رشتہ داری کے لیے چنا تھا جب علی رضی اللہ تعالی جوانی کے سرحدوں کو پہنچے بھی نہیں تھے۔ اگر بیٹی کے رشتے کی وجہ سے شرف اور مقام ہے تو سب سے پہلے تو عثمان ابن عفان کو شرف حاصل ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے بھی شرف حاصل ہونا چاہیے کہ عثمان ابن عفان کے گھر 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ دیکھا جائے، امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سارے رات ایک رکعت کے اندر قرآن پڑھتے گزر جایا کرتی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو رات قیام کے اندر مکمل کیا کرتے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث مبارکہ روایت کرنے والے کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا سکھلاتا ہے، اسی وجہ سے قرآن لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر سخاوت کو دیکھا جائے، جب مسلمان مدینہ میں آئے، مدینہ میں صرف ایک کنواں ہے جو میٹھے پانی کا ہے، بئر روما، یہودی قابض ہے، سارا دن مسلمانوں سے کام کرواتا، آدھا مشکیزہ یا اس سے بھی کم پانی دیا کرتا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حفر رومۃ فلہ الجنہ، کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں محمد جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ 35,000 درہم کے اندر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی بات آئی، فرمایا کون ہے اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر دیں، میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان ابھی الفاظ ادا نہیں ہوئے، عثمان بن عفان کھڑے ہوئے 20,000 درہم میں جگہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ اور جنگ تبوک، جیش العسرہ، سب سے زیادہ سفر، سب سے مشکلات والا سفر، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 27 غزوے کیے، 56 سریے بھیجے۔ سب سے مشکل ترین اگر کوئی غزوہ تھا تو جیش العسرہ غزوہ تبوک تھا۔ پھل پکا ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سورج آگ ابل رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، پینے کے لیے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے، مال کو لے کر آؤ۔ اس صحابی کے پاس ایک کھجور بھی تھی، وہ بھی لے کر آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، عثمان ابن عفان بھی گئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی گئے، عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے کر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر کا سارا مال لے کر آئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی گئے 500 درہم لے کر آئے، 500 دینار لے کر آئے، دیگر صحابہ نے خرچ کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا، سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ شام جانے کے لیے تجارت کا ایک قافلہ تیار تھا جس کے اندر 940 اونٹ تھے، یا رسول اللہ سارے کے سارے میں غزوہ تبوک کے لیے وقف کرتا ہوں، 60 گھوڑے ساز و سامان میں وقف کرتا ہوں۔ یہیں پہ بس نہیں، 1000 دینار، 1000 دینار جو 4.5 کلو سونا بنتا ہے، 4.5 کلو کم و پیش 1 کلو کے اندر 83 تولے سونا ہوتا ہے، 1 کلو کے اندر 4.5 کلو سونا دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں ماں سر عثمان ماں میرا بعد یوم عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، آسمان کر اپنے جنت لکھ کر عطا کر دی۔ ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ دہراتے گئے ماں ذرہ عثمان ماں میرا بعد یوم پر، کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے۔ عہد فاروقی کے اندر ایک دفعہ قحط پڑتا ہے، شام سے قافلہ آیا، تاجر خریدنے کے لیے آئے، کہا سارا مال 2 گنا منافع پہ دے دو، کہا اس سے زیادہ ملتا ہے، کہا 3 گنا لے دو، کہا اس سے 4 گنا 5 گنا لے دو، کہا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہا کون سا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ منافع دینے والا ہے؟ کہا دیکھو ابھی مجھے ملنے والا ہے۔ سارے کا سارا قافلہ مدینے کے بحر اتارا، سارے کا سارا غلہ پلٹتے ہیں، اعلان کروایا مدینے کے جتنے غرباء اور محتاج مساکین سب آ جائیں، آگے جتنا دل ہے لے جائیں۔ عثمان آج ان سب کے لیے بڑی اعلان کرتا ہے۔ کہا عثمان یہ کیسے ہے؟ کہا دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا، لیکن آسمان کرم مجھے 70 گنا اس کے بدلے میں عطا کر رہا ہے۔ ہر جمعے کے دن غلام کو آزاد کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کے اندر 2400 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگن کو دیکھا جائے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار کے اندر موجود دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا جاؤ جا کے دروازہ کھولو اور ساتھ اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دروازہ کھولا، سامنے ابو بکر کو پایا، جنت کی بشارت دی۔ دوبارہ دستک ہوئی، کہا اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، دیکھا عمر فاروق ہے۔ تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اس کو جنت کی بھی خوشخبری دے دو، ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا مصیبتیں بھی نازل ہوں گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قاصد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر گئے، سامنے دیکھا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ان تک پہنچایا، الحمدللہ کہا، بیٹھ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا، لوگ تمہاری قمیض کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اتارنا نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پیارے پیغمبر فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچانک سے ایک آدمی اپنے اوپر چادر لپیٹے ہوئے گزرا، فرمایا ایک وقت آئے گا جب فتنے عروج کو ہوں گے اور یہ جانے والا شخص اس وقت حق پر ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی لیکن حق پر ہوگا۔
میں جلدی سے دوڑا، جا کے دیکھا اس کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ عثمان ابن عفان. کہ یا رسول اللہ یہی؟ فرمایا ہاں یہی عثمان ابن عفان، فتنہ کو دار ہوگا، اس کے اندر حق پر ہوں گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو شہادت کی خوشخبری دی. اپنی زندگی کے اندر 27 مرتبہ جنت کی بشارت لینے والے اگر کوئی صحابی ہیں تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر کے اندر لیٹے ہوئے، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ابو بکر آئے پیارے پیغمبر اس حالت میں بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے اس حالت میں بیٹھے رہے. جب عثمان آئے ان کو اجازت دینے سے پہلے پیارے پیغمبر اٹھے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑے کو کیا جو پہلے پنڈلی مبارک ننگی تھی. جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سر ایسے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر ہے، عمر فاروق آیا آپ اسی حالت میں بیٹھے، لیکن جب عثمان ابن عفان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جس آدمی سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں. اور حیا کے پیکر تھے عثمان ابن عفان. کہتے ہیں جب سے دائیں ہاتھ سے میں نے پیارے پیغمبر کے ہاتھ کو چھوا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اس وقت سے لے کر آج تک دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے. اور گھر کے اندر بند دروازہ ہونے کے باوجود بھی کبھی بہنا ہو کر مکمل کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا ہے، اور کپڑے جسم پر ہونے کے باوجود بھی کبھی غسل کھڑے ہو کر نہیں کیا ہے.